بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ دنیا ایک توازن پر قائم ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، خوشی کے ساتھ غم، روشنی کے ساتھ اندھیرا، آسانی کے ساتھ مشکل، فائدے کے ساتھ نقصان۔ اگر کوئی ایک چیز ختم ہو جائے تو زندگی کا نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر صرف دن ہی دن ہو اور رات نہ ہو تو انسان تھک کر مر جائے۔ اگر صرف کامیابیاں ہی ملیں اور ناکامیاں نہ آئیں تو انسان غرور میں ڈوب جائے۔ اسی لیے اللہ نے ہر خزانے کے ساتھ سانپ رکھا ہے تاکہ انسان احتیاط رکھے، ہر پھول کے ساتھ کانٹا رکھا ہے تاکہ انسان نرمی کی قدر کرے، اور ہر خوشی کے ساتھ غم رکھا ہے تاکہ انسان صبر اور شکر سیکھ سکے۔ دنیا میں جو بھی قیمتی چیز ہے وہ خطرے کے بغیر نہیں۔ خزانہ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی آسانی سے پہنچ نہیں سکتا، کبھی زمین کی گہرائی میں، کبھی سمندر کے نیچے، کبھی کسی غار میں۔ اور خزانے کے ساتھ ہمیشہ ایک سانپ یا خطرہ ہوتا ہے تاکہ صرف وہی انسان اسے حاصل کرے جس میں حوصلہ، صبر، قربانی اور ایمان ہو۔ اسی طرح زندگی میں کامیابیاں، عزت، سکون، علم یا محبت، یہ سب خزانے ہیں، مگر ان سب کے ساتھ آزمائشوں کے سانپ بھی ہیں۔ حسد کرنے والے لوگ، مشکلیں، کاموں کا دیر سے ہونا، ناکامیاں، یہ سب تمہیں ڈرانے آتے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کیا تم واقعی اس خزانے کے لائق ہو، کیا تم ثابت قدم رہ سکتے ہو، یا پہلا ڈسنے والا لمحہ تمہیں بھگا دے گا۔ اللہ کا نظام یہی ہے، قیمتی چیزیں آسانی سے نہیں ملتی۔ پھول خوبصورت ہے مگر کانٹا ساتھ کیوں رکھا؟ تاکہ انسان یہ سیکھے کہ زندگی میں خوبصورتی کے ساتھ تھوڑا سا درد بھی ہوتا ہے، محبت کے ساتھ جدائی، خوشی کے ساتھ خوف، دوستی کے ساتھ آزمائش، یہ سب اسی توازن کے حصے ہیں۔ اگر پھول صرف نرمی کا ہوتا تو انسان اسے پامال کر دیتا، کانٹے نے پھول کو عزت دی۔ اسی طرح اگر زندگی میں تھوڑا درد نہ ہو تو انسان نعمتوں کی قدر کرنا بھول جاتا ہے، کانٹے انسان کو شکر گزار بناتے ہیں۔ ہر خوشی کے پیچھے ایک غم چھپا ہوتا ہے اور ہر غم کے پیچھے ایک نئی خوشی۔ زندگی ایک دائرہ ہے، آج جو ہنس رہا ہے کل روئے گا، اور جو آج رو رہا ہے کل مسکرائے گا۔ اگر غم نہ ہوتے تو خوشی کی پہچان کیسے ہوتی؟ اگر رات نہ ہوتی تو دن کا سکون کیسے محسوس ہوتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا بعد میں آسانی ہے، بلکہ فرمایا ساتھ ہے، یعنی ہر مشکل کے اندر ایک نعمت چھپی ہوتی ہے، ہر آزمائش میں ایک خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ جملہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ زندگی آسان نہیں ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر ہر چیز ہمیں بغیر محنت، بغیر درد، بغیر نقصان کے مل جائے تو ہم انسان نہیں، روبوٹ بن جائیں۔ زندگی کے ذائقے کا لطف انہی تضاد میں چھپا ہوا ہے، انہی اختلافات میں مضمر ہے۔ جو انسان گرتا ہے وہ چلنا سیکھتا ہے، جو روتا ہے وہ دعا مانگنا سیکھتا ہے، جو محروم ہوتا ہے وہ قدر کرنا سیکھتا ہے، جو برداشت کرتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی پھول نہیں دیتا جب تک انسان کانٹے برداشت نہ کرے، اور اللہ کبھی خزانے نہیں دیتا جب تک انسان سانپ کا سامنا نہ کرے۔
یہ جملہ ہمیں شکایت چھوڑنے اور حقیقت کو قبول کرنے کا سبق دیتا ہے۔ زندگی میں غم، تکلیف، ناکامی یہ سب رکاوٹ نہیں بلکہ راستہ ہے۔ یہ وہ کانٹے ہیں جو ہمیں صحیح سمت دکھاتے ہیں، وہ سانپ ہیں جو ہمیں ہوشیار رکھتے ہیں، اور وہ غم ہیں جو ہمیں انسان بناتے ہیں۔ جو انسان یہ راز سمجھ گیا اس کے لیے زندگی کبھی عذاب نہیں رہتی بلکہ عبادت بن جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر تم محبت کے پاکیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ محبت کا راستہ آسان نہیں۔ محبت ایک نرم، میٹھا اور خوبصورت لفظ لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ سب سے مشکل راستہ ہے۔ محبت کے راستے پر چلنے والا شخص صرف لفظوں سے نہیں، اپنی انا، غرور، خودی اور تکبر کو قربان کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، محبت وہ نہیں جو لبوں سے کہی جائے، محبت وہ ہے جو خود کو دل سے مٹا دے۔ یعنی جب تک انسان اپنے وجود کی سختی نہیں توڑتا، جب تک وہ عاجزی، نرمی اور خاکساری میں نہیں ڈھلتا، وہ محبت کے پاکیزہ راستے پر قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ لفظ عاجز ہونا بہت گہرا ہے۔ عاجز وہ نہیں جو کمزور ہو، عاجز وہ ہے جو اپنی طاقت کے باوجود جھکنا جانتا ہے، جو اپنی محبت، اپنی نرمی، اپنی وفاداری سے سب کچھ جیت لیتا ہے، لیکن پھر بھی خود کو بڑا نہیں سمجھتا۔ محبت میں میں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ جہاں میں ہے وہاں محبت نہیں، جہاں تو ہے وہاں محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا، محبت وہاں شروع ہوتی ہے جہاں خودی ختم ہوتی ہے۔ محبت کا پہلا سبق یہی ہے کہ انسان اپنی انا کو مٹی کر دے، اپنے دل کو اتنا نرم، اتنا عاجز، اتنا خاکی بنا لے کہ اگر کوئی اس پر چل بھی دے تو وہ کہے، اے رب اسے بھی سکون دے، میں تو تیرے لیے بچھا ہوا ہوں۔ دھول اور خاک، یہ الفاظ نشانی ہیں عاجزی، بردباری اور قربانی کی۔ دھول ہمیشہ نیچے رہتی ہے، کبھی اوپر نہیں جاتی، پاؤں تلے آتی ہے، لیکن کسی سے شکوہ نہیں کرتی۔ ہوا اسے اڑائے تو بھی خاموش، بارش اسے بھگو دے تو بھی خاموش۔ یہی محبت کا حال ہے۔ جو شخص محبت کے راستے پر چلتا ہے وہ دھول کی طرح عاجز بن جاتا ہے، کسی کی سختی سے نہیں ٹوٹتا، کسی کے غرور سے نہیں بگڑتا، کسی کے بدلنے سے اپنی اصل نہیں کھوتا، خاک کی طرح نرم لیکن دل میں پہاڑوں جیسی طاقت۔ پاکیزہ محبت وہ ہے جس میں کوئی غرض نہ ہو، بدلے کی امید نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان عاجز ہو، جب وہ دینے والا بنے، لینے والا نہیں، جب وہ برداشت کرے، شکایت نہیں، جب وہ دعا دے، بد دعا نہیں، جب وہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے۔ یہی تو اللہ کی محبت ہے۔ وہ دیتا ہے چاہے ہم نافرمانی کیوں نہ ہو، وہ ڈھانپ لیتا ہے چاہے ہم گناہ گار ہوں، وہ رزق دیتا ہے چاہے ہم بھول جائیں۔ کیونکہ وہ عاجز نہیں مگر عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر یہ جملہ اللہ سے محبت کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قریب وہی انسان پہنچتا ہے جو جھکنا سیکھتا ہے، جو اپنی عقل، اپنی خواہش، اپنی ضد، اپنی خودی سب چھوڑ کر کہتا ہے، اے میرے رب میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ واقعی اللہ سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو بلند کرتا ہے۔ محبت کے پاکیزہ راستے پر وہی چل سکتا ہے جو اپنی میں کو تو میں بدل دے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت طاقت یا اختیار سے نہیں ملتی، محبت دل کی نرمی اور روح کی عاجزی سے ملتی ہے۔
جو شخص خاک بننے کے لیے تیار نہیں، وہ محبت کے پھول کو چھو نہیں سکتا۔ محبت ان کے حصے میں آتی ہے جو خاموش رہ کر برداشت کرتے ہیں، جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں، جو ٹوٹ کر بھی کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، جو محبت کو عبادت سمجھ کر نبھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت میں جیت وہی پاتا ہے جو جھک جاتا ہے، کیونکہ جھکنا شکست نہیں، یہ محبت کی سب سے اونچی پرواز ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ خود کو بہتر سمجھنے کی بیماری۔ دنیا میں سب سے بڑی برائی وہ نہیں جو کسی اور کو نقصان پہنچائے، بلکہ وہ ہے جو انسان کے اندر چھپ کر اسے اندھا کر دے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں دوسروں سے زیادہ نیک ہوں، زیادہ سمجھدار ہوں، زیادہ پاک ہوں، زیادہ حق پر ہوں، تو یہی لمحہ اس کی روحانی موت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو بہت میٹھا لگتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، نیکی پر ہے، لیکن حقیقت میں وہ میں کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے، اور یہی وہ میں ہے جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ ابلیس کی مثال یاد کریں۔ شیطان عبادت گزار تھا، ہزاروں سال تک سجدوں میں رہا، لیکن جب اللہ نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے کہا، میں بہتر ہوں اس سے۔ بس یہ جملہ ہی اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ اس نے نافرمانی کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ کہا میں بہتر ہوں، یعنی خود کو بہتر سمجھنا ہی پہلا گناہ تھا، پہلا تکبر، پہلا زوال۔ اسی لمحے سے شیطان لعنتی ہوا، اور اللہ نے بتا دیا کہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے گا وہ میری رحمت سے دور ہو جائے گا۔ جو خود کو بہتر سمجھتا ہے وہ دراصل اللہ کے فیصلے کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون بہتر ہے، کس کا دل صاف ہے، کس کی نیت خالص ہے، اور کس کا عمل اس کے نزدیک مقبول ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون پرہیز والا ہے۔ یعنی جو انسان خود کو بہتر سمجھتا ہے وہ اپنے اندر کے شیطان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور جو خود کو ناقص، محتاج، کمزور سمجھتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ خود کو بہتر سمجھنے کی بیماری بڑی خاموشی سے آتی ہے۔ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کچھ چھوٹے اشارے بتاتے ہیں کہ یہ زہر دل میں اتر چکا ہے۔ جب تم دوسروں کی بات کو کمزور سمجھنے لگو، جب تم ہر بحث میں خود کو درست سمجھو، جب تم کسی کی اصلاح اس نیت سے کرو کہ میں بہتر ہوں، وہ غلط ہے۔ جب تم دل میں سوچو کہ میں تو عبادت گزار ہوں، دوسروں جیسا نہیں، یہ سب نشانیاں ہیں کہ روح بیمار ہو گئی ہے۔ جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے وہ دھیرے دھیرے سب سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ تکبر انسان کو محبت سے، تعلق سے، احساس سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی قربت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا شخص کبھی سچی دعا نہیں مانگ سکتا، کیونکہ دعا مانگنے کے لیے جھکنا ضروری ہے، اور جو جھک نہیں سکتا وہ مانگ نہیں سکتا۔ دنیا کے تمام بڑے اولیاء، صوفیاء اور انبیاء علیہم السلام کی ایک ہی پہچان تھی، عاجزی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ جو پوری امت کے امیر تھے، جب زمین پر گرتے تو کہتے، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، کاش میں ایک تنکا ہوتا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن سے فرشتے بھی شرماتے تھے، پھر بھی وہ خود کو حقیر سمجھتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی جھکنا لازم ہے۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا دراصل روحانی غرور ہے جو انسان کے اندر سے نور چھین لیتا ہے۔
جو انسان کو دوسروں کی خامیوں پر نگاہ رکھنے والا اور اپنی کمزوریوں سے غافل بنا دیتا ہے، جبکہ سچا ایمان یہ ہے کہ انسان ہمیشہ یہ سمجھے میں ابھی کچھ نہیں ہوں، مجھے ابھی بہت بدلنا ہے، مجھے ابھی بہت سیکھنا ہے، مجھے ابھی اپنے رب کے قریب ہونا ہے۔ یاد رکھیں، جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں واقعی بہتر بنا دے تو خود کو کبھی بہتر سمجھنا چھوڑ دو۔ یہی بندگی کی اصل ہے اور یہی دل کی پاکیزگی کی نشانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ دیکھیں، دنیا وہ نہیں جو باہر ہے، دنیا وہ ہے جو تمہارے اندر ہے۔ تمہارا دل جیسے محسوس کرتا ہے تمہاری آنکھیں ویسا ہی دیکھتی ہیں۔ اگر دل میں محبت ہے تو تمہیں لوگوں میں خوبی نظر آئے گی، اگر دل میں نفرت ہے تو تمہیں ہر چہرہ مشکوک لگے گا، اگر دل میں حسد ہے تو تمہیں ہر کامیاب شخص دشمن لگے گا، اور اگر دل میں مٹھاس ہے تو تمہیں ہر انسان میں اللہ کی رحمت کی جھلک دکھائی دے گی۔ مٹھاس کیا ہے؟ دل کی مٹھاس کا مطلب صرف نرم مزاج ہونا نہیں، بلکہ ایک روحانی کیفیت ہے۔ ایسا دل جو کڑوا نہیں، جو بدگمان نہیں، جو دوسروں کی غلطیوں پر سخت نہیں۔ یہ وہ دل ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا بلکہ ان کے اندر چھپی نیکی تلاش کرتا ہے، جو چھوٹے سے بھلائی کے عمل پر بھی شکر گزار ہوتا ہے، جو لوگوں کی باتوں کے پیچھے ان کا درد محسوس کرتا ہے۔ جب دل میں یہ مٹھاس پیدا ہو جائے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ نہیں، دنیا نہیں بدلتی، تمہاری نظر بدل جاتی ہے، اور وہی اصل تبدیلی ہے۔ کڑواہٹ اور تلخی کہاں سے آتی ہے؟ دل کی تلخی اکثر ماضی کے زخموں، ناکامیوں، بے اعتمادیوں اور دھوکوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تمہارے دل میں ایک دیوار بنتی ہے۔ اب میں کسی پر یقین نہیں کروں گا، دنیا خراب ہے، سب خود غرض ہے۔ یہ خیالات وقت کے ساتھ تمہارے دل کی مٹھاس چھین لیتے ہیں، اور پھر تم دوسروں کو ویسا ہی دیکھتے ہو جیسے تمہارا دل بن چکا ہوتا ہے، کڑوا، سخت، شک کرنے والا۔ لیکن یاد رکھیں، زخم اگر علاج نہ پائے تو پیپ بن جاتا ہے۔ اسی طرح دل اگر معافی، محبت اور نرمی نہ پائے تو وہ نفرت میں بدل جاتا ہے۔ مٹھاس آئے کہاں سے؟ دل کی مٹھاس باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کی یاد، دعا، معافی اور شکر سے۔ جب تم لوگوں کو معاف کرتے ہو تمہارا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب تم چھوٹی چیزوں پر شکر کرتے ہو تمہارے اندر روشنی بڑھتی ہے۔ جب تم کسی کے لیے دل سے دعا کرتے ہو تمہارے دل میں نرمی اترتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہی نرمی مٹھاس بن جاتی ہے جو تمہارے لہجے میں، نظریے میں اور زندگی کے انداز میں جھلکتی ہے۔ جب تمہارے دل میں مٹھاس ہوتی ہے تمہیں دوسروں کی تلخی بھی ان کی مجبوری لگتی ہے، ان کی خاموشی بھی ان کا درد لگتی ہے، ان کی سختی بھی ان کی کمزوری۔ تم فیصلہ نہیں کرتے، تم سمجھتے ہو، تم رد نہیں کرتے، تم دعا دیتے ہو، تم مقابلہ نہیں کرتے، تم محبت کرتے ہو۔ یہی مٹھاس ہے، یہی روحانی بلندی ہے۔ دل کا آئینہ صاف رکھو۔ ایک صاف دل وہ ہے جس پر شک، حسد، نفرت یا غرور کی گرد نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں اچھی لگے تو پہلے اپنا آئینہ صاف کرو، یعنی اپنا دل، کیونکہ دنیا تمہیں ویسے ہی نظر آتی ہے جیسی تمہاری روح محسوس کرتی ہے۔ اگر تمہارے اندر محبت ہے تو تمہیں پتھر میں بھی پھول نظر آئے گا، اگر تمہارے اندر نفرت ہے تو تمہیں پھول میں بھی کانٹا دکھائی دے گا۔ فرض کریں دو لوگ ایک ہی شخص سے ملتے ہیں،
ایک کہتا ہے یہ بہت مغرور انسان ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے لگا وہ بس تھکا ہوا ہے۔ دونوں نے ایک ہی انسان دیکھا، مگر اپنی اپنی روح کی اینک سے۔ ایک کے دل میں سختی تھی، دوسرے کے دل میں نرمی۔ اسی لیے کہا گیا ہے تم دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، تم دنیا کو ویسے دیکھتے ہو جیسے تم خود ہو۔ اگر تم نے اپنے دل میں مٹھاس پیدا کر لی تو تمہارے رشتے بہتر ہو جائیں گے، تمہارا غصہ کم ہو جائے گا، تمہارا چہرہ نرم اور مطمئن لگے گا، اور تمہارے آس پاس کے لوگ تمہارے قریب آنے لگیں گے، کیونکہ دل کی مٹھاس خوشبو کی طرح ہے، یہ بولی نہیں جاتی، یہ محسوس کی جاتی ہے۔ دل میں مٹھاس تلاش کرنا یعنی اپنے اندر وہ محبت، نرمی اور معافی تلاش کرنا جو دنیا کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تم دوسروں کو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے دل کو بدل کر تم اپنی پوری دنیا بدل سکتے ہو۔ یاد رکھیں، اگر تمہارے دل میں کڑواہٹ ہے تو زندگی تمہیں کڑوی لگے گی، اور اگر تمہارے دل میں مٹھاس ہے تو تمہیں ہر انسان، ہر دن، ہر لمحہ اللہ کی رحمت کی ایک جھلک لگے گی۔ آخر میں بس اتنا سوچیں، شاید مسئلہ دنیا میں نہیں بلکہ اس نظر میں ہے جو ہم نے دل کے پردے کے پیچھے سے دیکھی ہے۔ جب دل بدل جائے تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں۔ سننا کیا ہے؟ سننا صرف آوازوں کو سن لینا نہیں بلکہ احساسات، معنی اور حقیقتوں کو سننا ہے۔ دنیا میں سب سن لیتے ہیں مگر کم لوگ سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھ تبھی آتی ہے جب اندر خاموشی ہو۔ جب تمہارے دل میں خوف، غصہ، حسد یا بے چینی کا شور ہوتا ہے تو تم کچھ نہیں سن پاتے۔ تم سنتے ہو مگر اپنے خیالات کے شور میں سب کچھ کھو دیتے ہو۔ تمہارے ذہن کے شور کے بیچ دوسروں کی آواز، اللہ کی آواز اور اپنی روح کی آواز دب جاتی ہے۔ سکون صرف خاموشی نہیں ہے، یہ ایک اندرونی ٹھہراؤ ہے، ایک ایسی حالت جہاں دل جلدی فیصلے نہیں کرتا، جہاں دماغ شور نہیں مچاتا، جہاں انسان خود سے اور خدا سے جڑا ہوتا ہے۔ جب انسان پرسکون ہوتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں سنتا، دل سنتا ہے۔ پھر کسی کی بات میں چھپا درد، چھپی محبت، چھپا پیغام سب سنائی دینے لگتا ہے۔ جب انسان کے اندر بے چینی ہوتی ہے تو وہ دوسروں کی بات نہیں، صرف اپنی سوچ سنتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر تمہیں مشورہ دے تو تم فوراً دفاع میں آ جاتے ہو، کیونکہ تم سنتے نہیں، جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہو۔ کوئی اگر تمہیں محبت سے کچھ سمجھائے تو تم اسے تنقید سمجھ لیتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر سکون نہیں ہے، دل ڈرا ہوا ہے، چڑچڑا ہے اور خود کو بچانے کی کوشش میں ہے۔ ایسے دل میں سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی لیے کہا گیا جب تم بولتے ہو تو تم وہی دہراتے ہو جو تم جانتے ہو، لیکن جب تم سنتے ہو تو تم وہ سیکھتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ مگر سننے کے لیے سکون چاہیے، اور سکون صرف اللہ پر بھروسے سے آتا ہے۔ سکون اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب دل اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ شور سے نکل آتا ہے۔ زندگی کے ہنگامے، شکایات، حسد اور خوف دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے دل میں ایک خاموش روشنی اترتی ہے جو ہر بات، ہر احساس، ہر پیغام کو سننے کے قابل بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرسکون انسان جلدی فیصلہ نہیں کرتا، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کسی کے غصے میں چھپا درد بھی سن لیتا ہے، کسی کے لہجے میں چھپی بے بسی کو بھی محسوس کر لیتا ہے۔ پرسکون ہونا دراصل روح کی تہذیب ہے۔
یہ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان خود سے جنگ بند کر دیتا ہے، جب وہ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، جب وہ حال میں اللہ پر راضی رہنا سیکھ لیتا ہے۔ ایسے انسان کے کان سے زیادہ اس کا دل سننے لگتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے ان کے حالات دیکھتا ہے، ان کی غلطیوں کے پیچھے ان کے زخم دیکھتا ہے، اور یہی روحانی پختگی ہے۔ جب تم پرسکون ہوتے ہو تو تمہارے اندر ایک خاموش علم جاگتا ہے جو کتابوں سے نہیں آتا، بلکہ تجربے، دعا اور غور و فکر سے آتا ہے۔ پرسکون انسان ہر بات سے سیکھ لیتا ہے۔ وہ درختوں کی سرسراہٹ میں بھی اللہ کا پیغام سنتا ہے، وہ خاموش رات میں بھی اپنی روح کی سرگوشی سنتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب دل میں شور ختم ہو، جب تم خود سے لڑنا چھوڑ دو، جب تم اپنی تقدیر سے صلح کر لو، جب تم اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جاؤ۔ پرسکون سننا صرف ایک عادت نہیں، یہ رشتوں کو بچانے، زندگی کو بہتر بنانے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ رشتوں میں جب تم سکون سے سنتے ہو تو تمہارے تعلقات نرم پڑ جاتے ہیں، تم سمجھنے لگتے ہو، فیصلہ نہیں کرتے، تم دوسروں کو برداشت کرنا سیکھ لیتے ہو۔ عبادت میں جب دل پرسکون ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت صرف آواز نہیں لگتی بلکہ دل کو چھو جاتی ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں رہتے، آنسو بن جاتے ہیں۔ زندگی میں جب تم سکون سے سننا سیکھ لیتے ہو تو تمہیں موقع، راستے اور اللہ کے اشارے سنائی دینے لگتے ہیں۔ تمہیں سمجھ آتی ہے کہ کب رکنا ہے، کب چلنا ہے، کب چھوڑ دینا ہے۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں، یعنی جتنا شور اپنے اندر سے ختم کرو گے اتنا اللہ، زندگی اور لوگوں کی حقیقت سن سکو گے۔ دنیا کا اصل علم خاموشی میں چھپا ہے، اور خاموشی کا دروازہ صرف پرسکون دل پر کھلتا ہے۔ یاد رکھیں، غصے والا سن نہیں سکتا، وہ صرف جواب دیتا ہے۔ خوف زدہ دل سن نہیں سکتا، وہ صرف بھاگتا ہے۔ مغرور دل سن نہیں سکتا، وہ صرف حکم دیتا ہے۔ مگر پرسکون دل وہ سب سنتا ہے، سب سمجھتا ہے، سب معاف کر دیتا ہے۔ آخر میں سوچیں، شاید اللہ بھی انہی دلوں سے بات کرتا ہے جو خاموش اور پرسکون ہوتے ہیں، کیونکہ شور والے دل اللہ کی سرگوشی نہیں سن پاتے۔ آپ فرماتے ہیں، اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ انسان جب دکھ میں جاتا ہے تو اس کا ذہن بار بار ایک ہی سوال دہراتا ہے، یہ کیوں ہوا؟ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ میں کب ٹھیک ہوں گا؟ یہ سوال انسان کو تکلیف سے نہیں بلکہ خود سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ساری توانائی صرف شکایت کرنے میں لگا دیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ یہ تکلیف بھی کسی مقصد سے دی گئی ہے۔ جب تم اپنی تکلیف میں گم ہو جاتے ہو تو تم اس کا مطلب کھو دیتے ہو، اور زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ تم دکھ میں رہو مگر اس سے کچھ سیکھ نہ سکو۔ حقیقت یہ ہے، اللہ کبھی بھی درد بے مقصد نہیں دیتا۔ ہر زخم میں کوئی سبق چھپا ہوتا ہے، ہر نقصان میں کوئی نیا آغاز، اور ہر تنہائی میں اللہ کے قریب ہو جانے کا راز۔ درد تمہیں توڑنے نہیں آیا بلکہ تمہیں جگانے آیا ہے، تمہیں یہ احساس دلانے کہ شاید تم بھٹک گئے تھے، شاید تم اپنی روح کو بھول گئے تھے، شاید تم دنیا کے شور میں اللہ کی سرگوشی نہیں سن رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ درد انسان کا علاج ہے، کیونکہ درد انسان کو وہ سکھا دیتا ہے جو خوشی نہیں سکھا سکتی۔ جب درد علاج بن جاتا ہے، سوچیں، جب تم بیمار ہوتے ہو تو جسم میں درد ہوتا ہے، لیکن وہی درد ایک اشارہ ہوتا ہے کہ کہیں کچھ غلط ہے۔ اگر درد محسوس نہ ہو تو بیماری پھیل جائے۔ اسی طرح روحانی زندگی میں بھی درد ایک الارم ہے،
ایک پیغام کہ دل بیمار ہے، ایمان کمزور ہے، یا تم کسی غلط سمت میں جا رہے ہو۔ جب تم اپنے درد کو سمجھنے لگتے ہو، جب تم اسے اللہ کی نشانی کے طور پر قبول کرتے ہو، تب وہی درد تمہیں شفا دینے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ماں کو دیکھو جو بچے کی پیدائش کے وقت ناقابل برداشت درد سے گزرتی ہے، لیکن وہ درد اسے مارتا نہیں، بلکہ اسی درد سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ وہ تکلیف اس کے لیے موت نہیں، تخلیق ہوتی ہے۔ ایسا ہی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے اندر بھی کوئی نئی زندگی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، کچھ نیا سمجھ، کچھ نیا ایمان، کچھ نیا سکون۔ لیکن یہ سب تبھی جنم لیتا ہے جب تم درد سے گزرتے ہو۔ درد تمہیں وہ بناتا ہے جو تم بننے والے ہو۔ اللہ تمہیں وہ نہیں بناتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ بناتا ہے جو تم بننے کے قابل ہو، اور اس کے لیے وہ تمہیں توڑتا ہے، کیونکہ کچے دل کو کبھی حکمت نہیں ملتی۔ کچھ لوگ درد کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ درد کے بعد جاگ جاتے ہیں۔ فرق صرف ایک چیز میں ہے، کسی نے درد کو بد دعا بنا دیا اور کسی نے اسی درد کو دعا میں بدل دیا۔ درد تمہیں آئینہ دکھاتا ہے، درد تمہیں تمہارے اندر کا سچ دکھاتا ہے کہ تم کس چیز سے وابستہ ہو، کس چیز سے خوف زدہ ہو، اور تمہارا ایمان کہاں کمزور ہے۔ جب تم اپنے دکھ کو ایمانداری سے دیکھتے ہو تو تمہیں اپنے اندر وہ زخم نظر آتے ہیں جنہیں تم برسوں سے چھپا رہے تھے، اور تب تم پہلی بار سچ میں شفا پاتے ہو۔ صبر علاج کا پہلا مرحلہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اپنی تکلیف میں گم نہیں ہوتے بلکہ صبر کرتے ہو تو اللہ خود تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب برداشت نہیں، صبر کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی بھروسہ تمہارے درد کو علاج میں بدل دیتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے، دنیا کے سب سے نرم دل لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ تکلیف دیکھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے زخموں نے انہیں رحم، سمجھ اور شفقت سکھائی ہوتی ہے۔ وہ خود زخمی ہوتے ہیں مگر دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ وہ خود گزرے ہوتے ہیں مگر دوسروں کے لیے سایہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے تمہارا درد تمہارا دشمن نہیں، تمہارا درد تمہارا استاد ہے۔ اپنی تکلیف میں گم مت ہو، کیونکہ جب تم گم ہو جاتے ہو تو تم درد کی گہرائی نہیں دیکھ پاتے، تم اسے صرف اندھیرا سمجھتے ہو، حالانکہ وہی اندھیرا تمہیں روشنی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ درد تمہیں توڑنے نہیں آیا بلکہ تمہارے اندر پرانا تم ختم کرنے آیا ہے، تاکہ تم ایک نیا انسان بن سکو، جو سمجھتا ہے، جو نرم ہے، جو اللہ کے قریب ہے۔ تکلیف میں گم ہو جانا اندھیرا ہے، تکلیف کو سمجھ لینا روشنی ہے، اور تکلیف سے سیکھ لینا علاج ہے۔ جب تم اپنے دکھ کو اللہ کی حکمت کے ساتھ دیکھتے ہو تو تمہارا دل بدل جاتا ہے، اور تم وہ انسان بن جاتے ہو جو نہ صرف خود شفا پاتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی شفا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دکھ دیا، کیونکہ اگر وہ دکھ نہ ہوتا تو میں آج یہ انسان نہ بنتا۔